السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گی وضو کے بارے میں، کیونکہ وضو بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت خاص عبادت ہے، اور اس کی بھی فضائل، اس کے برکات اور اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ کیونکہ ہم کوئی بھی عبادت جب شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں، خصوصاً نماز کے لیے جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں۔ تو وضو جو ہے شروع کرنے سے پہلے اور وضو کے بعد کی کچھ دعاؤں کا اہتمام ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سے کرتے بھی ہوں گے، اور جو نہیں کرتے ان کے لیے بھی ہے، اور جو کرتے ہیں ان کی مزید یاد دہانی ہے، اور میرے لیے بھی ہے۔ تو ہم یہ کچھ دعائیں ہیں، ان پر بات جو ہے میں آپ کو بعد میں آخر میں بتاتی ہوں کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جس کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے اور لازم طور پر پڑھنا ہے، اور بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ابھی میں فی الحال آپ سے پہلے بات کروں گی کہ وضو کو ہم عموماً اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک اللہ نے حکم دیا اور ہم نے اس کو بس جلدی جلدی سے وضو بنایا، ختم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو وضو کا کوئی خاص کہتے ہیں کامل وضو، اچھا وضو نہیں بناتے۔ تو آج میں اسی پر بات کروں گی کہ کامل اور اچھا وضو کیسے ہوگا۔ پہلی بات وہی کہ سب سے پہلے تو ہمیں کچھ دعاؤں کا اہتمام ہے جو کہ ہمیں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں جب بھی وضو کریں تو وضو میں ہماری توجہ کتنی بن رہی ہے، ہمارا دھیان کتنا بن رہا ہے، ہم کتنا خالص ہو کے جو ہے وضو کر رہے ہیں۔ اور جب ہم وضو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کے تمام گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکال دیے جاتے ہیں۔ تو جب بھی وضو کریں تو بڑی توجہ اور بڑی دھیان والا اور خشوع و خضوع اس میں قائم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ تصور بھی بنایا کریں کہ آپ جو بھی وضو کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، مطلب جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس میں یہ تصور ہو کہ میرے ہاتھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، منہ میں پانی ڈالیں تو منہ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، اور میری آنکھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، پاؤں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، میرے قدم جہاں جہاں جاتے ہیں، میری آنکھیں جو غلط دیکھتی ہیں، میرے کان جو سنتے ہیں، وہ سب اس وضو کی برکت سے میرے گناہ دھل رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، سارے نکل رہے ہیں، اور بلکہ نکل گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ والی نیت بھی ضرور رکھنی ہے اس میں، جو سب سے بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم وضو بنائیں تو ہمارا جو پہلا جو ہے فوکس ہے، جو ہمارا دھیان ہے، وہ ہونا چاہیے پانی پر، کہ جب ہم پانی کو نل کو کھول لیتے ہیں اور پھر وضو مسلسل کیے جا رہے ہیں، مسلسل وضو ہو رہا ہے، پانی پوری طرح کھلا ہوا ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ ایک فیشن بن گیا، رواج ہے ہمارے ہاں کہ وضو چاہے بے شک اچھا ہو یا نہ ہو، وضو کا طریقہ صحیح پتہ ہو یا نہ ہو، دعائیں صحیح سے اہتمام کریں یا نہ کریں، دل وضو میں لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن پانی کو کھلے عام سرے عام چھوڑ دینا عام سی بات ہے، بلکہ اس پہ کوئی خاص غور و فکر، کوئی خاص تدبر، کوئی خاص پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ پانی کو کھول دینا لگتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر آپ بہتے دریا یا سمندر پر بھی وضو بنا رہے ہو، وضو کر رہے ہو، تو بھی پانی کا استعمال انتہائی کم سے کم کرو۔ تو پھر اب کوئی گھر میں اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو کیسے ہم اس جو ہے سنت سے انکار کر سکتے ہیں، آقا کی حدیث مبارکہ سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہمیں پانی کا ضیاع کرنا ہے؟ تو ہمیں جب بھی وضو کرنا ہے، اپنا ایک ہاتھ ہمارا تو ہو نل پر اور دوسرا ہاتھ ہو ہمارا وضو کے لیے استعمال، مطلب اپنے ایک ہاتھ تیلی کے اندر چولو میں پانی ڈال کے
کلی، غرغرہ، ناک میں پانی، جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ کریں، ڈالیں، اور اس کے بعد نل کو بند کر دیں۔ نل کو بند کرنے کے بعد پانی لے کر دونوں ہاتھوں سے پھر اس کا استعمال کریں۔ تو یہ تو ہے ایک بہتر طریقہ اور ایک کامل وضو کا اور ایک اچھا طریقہ۔ اس طرح سے وضو کریں گے تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ برکات شامل ہو جائیں گی اور فرشتوں کی بہت بڑی جماعت بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ ورنہ یہی ہوگا کہ وضو تو ہم کر رہے ہوں گے تو ہمیں کوئی اس پہ اجر و ثواب نہیں مل رہا ہوگا، الٹا گناہ ہو رہا ہوگا۔ جب ہمیں گناہ ہی مل رہا ہے، ہمارا وضو ہی اچھا نہیں ہے، تو پھر سوچیں ہماری نماز کیسے اچھی ہو سکتی ہے، ہمارا نماز میں دل کیسے لگ سکتا ہے، ہمیں دنیا کے خیالات کیوں نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے شروع میں ہی جہاں سے عبادت شروع ہو رہی ہے وہاں پر ہی ہم نے خیال نہیں رکھا۔ تو آپ نے اور میں نے اس بات پر بہت توجہ دینی ہے کہ ہم نے فرشتوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنے ساتھ رکھ لیں گے تو بہت ساری مصائب سے، بلاؤں سے، آفتوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وضو کے بارے میں، مطلب وضو جب ہم نے شروع کرنا ہے نا تو اس سے پہلے ہم نے ایک دعا پڑھنی ہے جو کہ چھوٹی سی ہے، مطلب جیسے بسم اللہ پڑھتے ہیں ہر کام میں، تو اسی طرح بسم اللہ والحمد للہ آپ نے ایک بار پڑھنا ہے وضو شروع کرنے سے پہلے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جب ہم ایک بار بسم اللہ والحمد للہ پڑھتے ہیں تو اس سے یہ برکت ہوگی کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کو پڑھے بغیر وضو کریں گے تو صرف ہمارے وہی حصے پاک ہوں گے جن پر ہم نے پانی ڈالا ہے، مطلب جو ہم وضو میں دھو رہے ہیں۔ تو اگر اس کو پڑھ کر کریں گے تو پورا جسم ہمارا پاک و صاف ہو جائے گا، مطلب صاف تو ہوتا ہی ہے، پاک بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی، کہتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم جسم کے ہمارے جو اعضاء ہیں سارے پاک و صاف ہو جاتے ہیں اور پھر ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو کیا ہی مزہ آئے۔ اور اس سے یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو 4 فرشتے نور کی چادر لے کر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب ہمارے سیکیورٹی گارڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے ساتھ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ ہماری نگرانی کرتے ہیں، ہمارا دھیان رکھتے ہیں اور ہمیں نور کی چادر پہنا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بظاہر وہ چادر ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہم اللہ کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ تو جس کے اوپر اللہ کے حصار کی چادر ہو تو اس کو کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ سکتی ہے؟ یقیناً نہیں آ سکتی۔ تو کوشش کیا کریں کہ باوضو رہیں، اور اگر وضو جیسے کہ رفع حاجت کے لیے، اور یوں کہہ لوں کہ سردی میں وضو کرنا ہمارے لیے مشقت کا باعث ہے، تو وضو کرنا، مشقت کے ساتھ وضو کرنا، اس کا تو بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ اب مشقت سے مراد کیا ہے؟ مشقت سے مراد کہ دیکھیں سردی فل ہے، اوپر سے اللہ خیر کرے پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے، اور میرے اللہ کا حکم آ گیا، میرے اللہ کا بلاوا آ گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور ہمیں وضو کرنا ہے، نماز کے لیے تیاری شروع کرنی ہے، یا ذکر یا تلاوت کے لیے کرنی ہے۔ تو اب یہ کتنی مشقت کا کام ہے کہ حکم تو اللہ کا آ گیا، سردی بھی ہے، پانی بھی ٹھنڈا اور دل بھی نہیں چاہ رہا، لیکن کرنا بھی ضرور ہے۔ تو اس مشقت پہ جو ہمیں اجر و ثواب ملے گا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ عرش کے سائے میں، کتنی بڑی بات! ہم گناہ گار لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا معاذ اللہ سامنا کر سکیں، کیونکہ ہم گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دل بھی پاک نہیں ہے، ہمارے جذبے بھی سچے نہیں ہیں، ہمارے اندر اخلاص بھی نہیں ہے، ہمارے اندر گناہ کی غلاظت بھری پڑی ہے، ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ لیکن یہ تو اللہ کی مہربانی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی کہ میرے رب نے
خوش ہو کے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا دیا. ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں سے ہیں، تو ہم خوش نصیب ہیں. ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں. جو ہمارے اعمال ہیں وہ تو ہمیں ایک وقت تک کھانا نہ ملے، میں کہتی ہوں ہم اس قابل ہیں. لیکن اللہ کی کرم نوازیاں تو دیکھیں کہ اللہ ہمیں پھر بھی اپنے رحمتوں کے فرشتوں کے ساتھ ہمارا اگلے دن رزق پھر بھیج دیتا ہے. ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا رزق آ رہا ہوتا ہے، تو ہم گناہوں سے پاک و صاف بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کی نیت بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ یہاں گناہ آپ صاف کروا رہے ہیں اور اگلی بار آپ پھر اوپر چڑھوا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ساتھ پرہیزگاری بھی بہت ضروری ہے. تو فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے ہمارے وضو میں، اور ہماری نگران ہوتی ہے. تو اس لیے جب بھی وضو کریں دعا کا خاص اہتمام کریں. اور دعا پڑھنے کے علاوہ وضو کے کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں جن کا بھی ہمیں بہت خیال رکھنا ہے. جیسا کہ وضو کے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کو ایسے ہیں جن کو معلومات ہے بھی، مطلب جانتے ہیں لیکن توجہ نہیں جاتی. کچھ چیزیں ان کو معلوم ہے لیکن وہ بھی خشوع وضو اور توجہ کے ساتھ نہیں کر پاتے. اب وہ بھی توجہ اور دھیان کے ساتھ کریں گے اور خوب دل لگا لگا کر وضو بنائیں گے. تو اس میں ہمارے پاس مطلب وضو کے کچھ فرائض ہیں. وضو کے 4 فرائض اور 13 سنتیں ہیں. تو ابھی میں مختصر بات کروں گی صرف فرائض کے اوپر کہ 4 فرائض ہیں، ان کے بغیر تو ہم وضو ہمارا مکمل ہو ہی نہیں سکتا. مطلب سب سے پہلے ہمارے ہاتھوں کا دھلنا اچھی طرح، گھٹنوں تک، کوہنیوں تک اچھی طرح ہمارے ہاتھ کا دھلنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا. اور جب وضو نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی نماز بھی نہیں ہوگی. دوسرا کہ چہرے کو، جہاں سے ماتھے سے بال شروع ہوتے ہیں، ماتھے کے اوپر سے لے کر اپنے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ ہمارا پورا چہرہ ہے، اس کو دھلنا چاہیے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بھی ہمارے فرض میں شامل ہے. اس کے بعد چوتھا اور آخری کہ ہمارے پاؤں گھٹنوں تک ٹخنوں تک دھونے ہیں اچھے سے. تو یہ 4 فرائض ہیں. اگر یہ اس میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو نماز اور وضو تو ہوگا ہی نہیں، تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی. تو ان کا خیال رکھیں. اور ایک جو خاص بات وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اب سردیاں ہیں، سردیوں میں یہ میں کہتی ہوں بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی، یا ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی اس طرف دھیان دینے کی. بس جلدی جلدی آئے، نل کھولا اور بس پانی بہہ رہا اور وضو شروع کر دیا. چاہے ہمارے اعضاء گیلے ہوئے نہیں ہوئے، کلی ٹھیک سے ہوئی، ناک میں پانی گیا نہیں گیا، حلق میں غرغرہ ہوا نہیں ہوا. مطلب آج کل جیسے سردی ہے تو ہم لوگ پانی ڈالتے ہیں ہاتھ میں لے کے اور پہنی تک بہا دیتے ہیں، بس اوپر سے شروع کیا اور آ گیا وہ نیچے بہتا ہوا، یا چہرے پہ یا کہیں پاؤں کچھ بھی آپ دھو رہے ہیں نا، تو خیال نہیں رکھتے کہ پانی جلد کے اوپر سے بہہ کر نیچے واپس چلا گیا اور وہ اس سے ہمارا جو تھا جسم کے حصے ہیں وہ گیلے نہیں ہوئے. مطلب ہاتھ لگا کر بھی آپ اس کو گیلا کریں. پانی بہہ جانا ہی کوئی اچھا وضو نہیں کہلاتا. اپنے ساتھ اس کو ہاتھ بھی لگائیں تاکہ وہ جہاں پر آپ کی خشکی نظر آ رہی ہے وہاں پر پانی اچھے سے لگ جائے، نمی آ جائے. تو اس طرح سے وضو آپ کا ہوگا. تو اس پر دھیان نہیں جاتا، تو اس لیے میں نے یہ بات جو ہے اس میں رکھی ہے کہ اس پر ضرور دھیان دیا کریں. اور کوشش یہ بھی کیا کریں کہ جب آپ وضو کر رہے ہوں کہیں پر بھی، خاص طور پہ جب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تب زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے اکثر کہ وہ جو آپ وضو کر کے استعمال کر کے پانی جا رہا ہے نا نیچے، وہ آپ کے کپڑوں پر نہ پڑے. استعمال شدہ پانی کہلاتا ہے نا وہ، تو وہ والا پانی آپ کے کپڑوں پر، آپ کے جسم پر نہیں لگنا چاہیے. اس کا بہت خیال رکھیں. اپنے وضو کو بہت خوبصورت اور خوبصورتی کے ساتھ کریں، اچھا سا وضو بنے. اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو دعا بتانی تھی کہ وضو شروع کرتے وقت آپ نے بسم اللہ والحمدللہ یہ پڑھنا ہے شروع میں، اس کا اہتمام کرنا ہے تو آپ کا جسم اور پورا جسم پاک ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جب آپ وضو کر لیں اس کے بعد
دعا شروع میں جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ ایک بار کلمہ اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے رہیں مسلسل۔ اور بھی دعائیں ہیں وضو میں، لیکن میں ابھی آپ کے اوپر زیادہ نہیں ڈال رہی بوجھ، ابھی فی الحال ہم یہی رکھیں گے۔ اور اس کے بعد جب وضو کا اختتام ہو جائے، وضو ختم ہو جائے، تو آپ ایک بار دوسرا کلمہ ضرور پڑھیں گے۔ باقی مزید باتیں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کرتی رہوں گی، تو اس پر خاص توجہ دیں، پانی کا بالکل بھی جو ہے فضول اور ضیاع نہ کریں، استعمال نہ کریں، اور پانی کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر پانی نہیں آتا یا ٹائم ٹیبل ہے پانی آنے اور جانے کا، تو ان سے آپ پوچھیں کہ ٹائم پہ پانی آتا ہے تو کتنی قدر سے وہ استعمال کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، اور اپنی ٹینکیاں اپنی ہر چیز بھر لیتے ہیں، تو اور خدا نخواستہ کبھی لائٹ چلی جاتی ہے تو پھر کیا عالم ہوتا ہے ہم سب کے گھروں میں۔ لائٹ جاتی ہے تو سنبھل لیں زندگی ختم ہو جاتی ہے، لائٹ آتی ہے فوراً موٹر ٹینکی فوراً مطلب زندگی کے معاملات میں آ جاتا ہے۔ تو پانی کتنی بڑی نعمت ہے، تو اس کو اتنا ضائع نہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو کے ہم سے یہ نعمت ہی چھین لے۔ تو اپنی جو تمام نعمتیں ہیں ان کی قدر دانی کرنا اللہ کرے ہم لوگ سیکھ لیں، اور ہمیں بجائے گناہ کے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے۔ آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کروں، ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے معاملات فرمائے، ہمیں اپنی راہوں پر ہمیشہ لگائے رکھے۔ تو آپ ان جو وضو کی میں نے آج آپ کو تھوڑی سی کچھ چیزیں بتائی ہیں، انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہیں، اور جن کو نہیں پتہ ان کے لیے بھی ہے، اور جن کو پتہ ان کے لیے بھی یاد دہانی اور میرے لیے بھی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو دوبارہ سے کہا ہے۔ تو آپ اس کو آگے بھی بتائیں تاکہ کوئی بھی اگر کسی کے سے بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ کم از کم سننے سے ٹھیک ہو جائے۔